اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے عرش کے ستون کا ذکر کریں گے۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ناظرین گرامی، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے متعلق عرض کر دوں، یہ وہ شخصیت ہے جو فریقین میں مقبول ہے۔ علماء اہل سنت مشکوات المصابیح میں بیان کرتے ہیں کہ آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش کے اوپر ابو ذر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افعل التفصیل کے صیغہ کے ساتھ فرما رہے ہیں، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اور علی علیہ السلام اس کے امام ہیں۔ یہی ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ میں ایک روز ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو فرما رہے تھے اور میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا کہ اچانک علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کا استقبال کیا اور انہیں اپنے سینے سے لگایا اور آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اس آنے والے کو پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، یہ آپ کی دختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں، یہ حسن و حسین علیہ السلام کے باپ ہیں، جو دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم نے جو کچھ کہا سچ ہے، لیکن آج میں تمہیں اس کا تعارف کراتا ہوں کہ یہ آنے والا کون ہے۔ یہ روشن امام ہے، یہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے، یہ عدل خداوندی کو قائم کرنے والا ہے، اللہ کے دین کا مددگار ہے، اور اللہ کی مخلوق پر اس کی حجت ہے۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور اضافہ فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے، نہ ثواب ہوتا نہ عذاب ہوتا۔ اے ابو ذر، اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے، حق باطل سے جدا نہ ہوتا اور مومن کافر سے جدا نہ ہوتا۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کچھ اور اضافہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے عرش کے ہر ستون کے ساتھ 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اب عرش کے ستون کتنے ہیں؟ علامہ مرزا عسکری زبدۃ المصائب میں بیان کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے عرش بری کے 3,60,000 ستون خلق کیے ہیں۔ اگر ہر ستون کے ساتھ 70,000 فرشتے تعینات ہوں تو کل فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ ہے کوئی حسابدان جو مجھے حساب کر کے بتائے کہ ان کا مجموعہ کتنا ہے؟ مگر میں حساب کر چکا ہوں، عرش کے ستونوں کے فرشتوں کی تعداد 25 ارب 20 کروڑ بنتی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، اللہ نے اتنے فرشتے عرش مع اللہ کے ستونوں کے ساتھ مقرر کر رکھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ ان پر تسبیح فرض کی ہے، نہ تقدیس، نہ ان پر تحلیل فرض ہے، نہ عبادت۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان پر تسبیح و تقدیس، تحلیل و عبادت کچھ بھی فرض نہیں تو کیا یہ فارغ رہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فارغ نہیں بلکہ ان پر ایک اور عبادت فرض کی ہے، اور وہ یہ ہے،
وہ علی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں اور علی علیہ السلام کے دشمن پر تبرہ کرتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے دل کو فرح و سرور سے پر کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب شب معراج مجھے معراج پر لے جایا گیا اور میں آسمانی دنیا پر پہنچا، وہاں میرے ساتھ ایک فرشتے نے ملاقات کی جس کا نام اسماعیل تھا، اور یہ 1000 فرشتوں کا سردار تھا۔ اسماعیل فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ کافی تحقیق ہے کہ وہ کون سی نماز تھی، اس کی کہیں کوئی تفصیل نہیں ملی، اور خود علامہ مجلسی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی کوئی وضاحت نہیں کی، بس اتنا ہے کہ نماز پڑھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری ابتدا میں نماز پڑھنے والوں کی 70 صفیں تھیں اور ہر صف مشرق سے مغرب تک تھی۔ جب میں نماز پڑھا چکا تو وہ فرشتے میرے سامنے آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ سے ایک کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب کے فرشتوں، تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگے، جب آپ زمین پر تشریف لے جائیں تو ہماری طرف سے علی ولی کو سلام کہہ دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں، ہر آسمان پر یہی کیفیت ہوتی رہی، یہاں تک کہ مجھے خیال گزرا کہ آسمانوں میں تو علی علیہ السلام مجھ سے بھی زیادہ مشہور ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دینا، اور اچھا سا کمنٹس دینا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا کمنٹس پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔